الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله مولانا العظيم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رمضان المبارک اپنی رحمتیں، برکتیں، بخششیں، خیریں اور بلائیاں بانٹتا ہوا دو تہائی ہم سے رخصت ہو گیا ہے، اور باقی بھی وہ جو قرآن نے کہا کہ ایام معدودات، چند دن، گنے ہوئے چند دن بس باقی ہیں. ان چند دنوں کو قیمتی بنا کے، ان کی قدردانی کر کے میں اور آپ یقیناً اس قافلے میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جنہیں اس رمضان اللہ تعالی جہنم سے آزادی کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں گے. رمضان المبارک میں ایمان و یقین اور اعمال کی تجدید و اصلاح کے جن پہلوؤں پر غور کرنا ضروری ہے، جن سے ایمان کو تازگی ملتی ہے، یقین کو جلا ملتی ہے، ان میں سے ایک اہم ترین واقعہ، ایک اہم ترین موضوع غزوہ بدر ہے. بدر کے میدان میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی مٹھی بھر جماعت نے جس ایمان کا اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد کا مظاہرہ کیا ہے، تاریخ انسانی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر اور عاجز ہے.
تاریخ اسلام کی پہلی اور اولین لڑائی، پہلی معرکہ آرائی، غزوہ بدر۔ قرآن حکیم نے غزوہ بدر کن حالات میں رونما ہوا، وہاں پر کیا ہوا اور اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے، قرآن نے ان تمام پہلوؤں پہ بڑے تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ غزوہ بدر کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے ایک عجیب بات کہی ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ جنگ ہو گئی ہے، جنگ کا نتیجہ آ چکا ہے، بعد میں یہ وحی آ رہی ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی ہے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ان دو لفظوں میں اللہ نے پوری حقیقت بیان کی ہے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کوئی لڑنے کے قابل نہیں تھے، تمہاری حالت کوئی لڑنے کی نہیں تھی، تمہارے پاس کوئی لڑنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ بدر میں اگر 313 کے ایک کمزور لشکر نے 1000 کے لشکر جرار پہ غلبہ پایا ہے، اور محدود وسائل اور محدود اسلحے کے ساتھ تیر، تلوار، نیزے، برچھی، اونٹ، گھوڑے سے لیس لشکر کو شکست دی ہے، تو کوئی تمہاری جنگی مہارت، کوئی تمہاری شجاعت، کوئی تمہاری بہادری یہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، یہ اللہ کی مدد ہے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کبھی تمہارے دل میں یہ نہ آئے کہ یہ تمہاری بہادری تھی، جو ابو جہل جیسے بہادر اور ابو جہل جیسے سردار وہاں کٹے پڑے تھے۔ بدر کے میدان کا یہ نقشہ، بدر کے میدان کا یہ نقشہ اگر یہ بنا ہے تو یہ اللہ کی مدد کی بنیاد پہ بنا ہے۔ یہ بنیادی تصور دیا گیا اور اس انداز میں دیا گیا کہ وَمَا رَمَيْتَ، قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ جو آپ تیر پھینک رہے ہیں نا، دشمن کی طرف جو تیر پھینک رہے ہیں یا جو ریت کی مٹھی بھر کے پھینک رہے ہیں، آپ نہیں پھینک رہے، ہاتھ آپ کا ہے، کمان آپ کی ہے، مٹھی آپ کی ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، لیکن یہ آپ نہیں پھینک رہے، لَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ پھینکنے والا اللہ ہے، یہ تیر چلانے والا اللہ ہے، یہ ریت پھینکنے والا اللہ ہے۔ یہ بنیادی تصور جو صحابہ کے قلب و جگر میں پہلے ہی اترا ہوا تھا، لیکن بدر کی جنگ نے اس کو مضبوط کر دیا، اس کو تازہ کر دیا، اس کو پالش کر دیا کہ اللہ کی ذات اصل ہے، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے گا، اللہ کی طاقت آئے گی۔ اس لیے قرآن نے پھر اللہ کی مدد کی تفصیلات بیان کی، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتے، 5000 فرشتے اللہ کی مدد لے کے آئیں گے۔ اللہ کی مدد لے کے آ گئے، اللہ نے مدد کر دی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے نتیجے میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے فیصلہ کر دیا، دشمن ناکام ہو گیا۔ اور اس دن کو، غزوہ بدر کے دن کو قرآن نے کہا یوم الفرقان، یوم الفرقان، حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، اسلام اور کفر میں فرق کر دینے والا دن۔ اور یہ ایسا دن ہے، غزوہ بدر اسلام کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔
غزوہ بدر نے اسلام کی حاکمیت، اسلام کے اقتدار اور اسلام کی بالادستی کی پہلی بنیادی اینٹ رکھی ہے۔ اور یہ قسمہ پرسی میں جو صحابہ بدر کے میدان میں ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، ان بدری صحابہ کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، اللہ کے ہاں بڑے اونچے ہیں۔ یہ ابن حجر اسقلانی بہت بڑے جلیل القدر امام محدث، بخاری کی شرح فتح الباری میں ابن حجر نے لکھا ہے کہ قیامت کی صبح تک مسلمان جو بھی نیکی کریں گے، مسلمان جہاد کریں گے، مسلمان نماز پڑھیں گے، مسلمان روزے رکھیں گے، مسلمان صدقہ و خیرات کریں گے، مسلمان مساجد و مدارس و مکاتب کی تعمیر کریں گے، مسلمان رفاہ عامہ کا کام کریں گے، مسلمان جو بھی کام کریں گے، ان کو مسلمانوں کو تو ان چیزوں کا اجر ملے گا ہی، لیکن ان تمام عبادات کا اجر اللہ بدر کے مجاہدین کے نامہ اعمال میں بھی لکھے گا۔ تمام اعمال کی وہ بنیاد ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو آئیے میں آپ کو عریش کے میدان میں اللہ آپ کو بدر لے جائے۔ آپ حرم پاک جائیں تو بدر بھی ضرور جائیں، جا کے وہاں آپ کو صحابہ، اگر آپ کا دل بیدار ہو اور آپ ان کیفیات کو محسوس کر سکیں کہ وہ غزوہ بدر کا وہ پورا نقشہ جو قرآن کی سورۃ الانفال کھینچتی ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، تم اوپر تھے، دشمن ادھر تھا، یہاں جگہ نرم تھی، وہاں جگہ سخت تھی، پانی پہ دشمن کا پورا قرآن ایک نقشہ کھینچتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو اس میدان میں پائیں گے جہاں پر بدر کے 14 شہدائے صحابہ کی قبریں آپ کے دائیں ہوں گی اور مسجد عریش آپ کے بائیں ہوگی۔ عریش خیمے کی جگہ کو کہتے ہیں، جس جگہ پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خیمہ نصب کیا گیا تھا، اس جگہ پہ آج مسجد بنائی گئی ہے۔ آپ بھی اپنی پیشانی وہاں جا کے رکھیں، آپ ان کیفیات میں چلے جائیں گے۔ اس خیمے میں اللہ کے نبی نے اپنی پیشانی زمین پہ رکھی اور عجیب دعا مانگی۔ اس دعا کا ایک ایک لفظ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد ابدا، اے اللہ میں اپنی کمائی لے کے، میں اپنی جمع پونجی لے کے آ گیا ہوں، میرے دامن میں یہی 313 میرے پاس یہی تھا، میں لے کے آ گیا ہوں۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج شہید کر دی گئی، لم توبت ابدا، پھر قیامت تک تیرا نام کوئی نہیں لے گا۔ اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج نہ رہی، پھر قیامت تک تیرا نام کوئی نہیں لے گا، قیامت تک تیری عبادت کوئی نہیں ہوگی۔ اس لیے آج اگر قرآن کی تعلیم ہے تو بدر کے صحابہ کے صدقے ہے، آج اگر لا الہ الا اللہ کے نعرے ہیں تو یہ بدر کے مجاہدین کی وجہ سے ہیں۔ اگر مسجدیں آباد ہیں، آج اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نعمت ہمیں ہمارے بڑوں نے دی ہے اور ہم اپنی اگلی نسل کو دے کر جانا چاہتے ہیں، تو یہ سب کچھ بدر کے شہیدوں کے لہو کی وجہ سے ہے۔ غزوہ بدر میں بے شمار ایسی باتیں ہیں جو بیان کرنی چاہیے، جو سننی چاہیے، جو اپنے دل میں اتارنی چاہیے۔ سینکڑوں منظر ہیں خود جنہیں قرآن نے بیان کیا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنا وینزل علیکم من السماء ماء، بارش آئی اللہ کی مدد کے طور پہ، وہ ریتلی زمین جم گئی، نیند اونگ آ گئی، جو ایک خوف کی ایک فضا تھی وہ ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں پہ سکینہ اتار دی، مدد کی وہ ساری صورتیں
مدد کے وہ سارے طریقے جو عام دنیا میں رائج نہیں تھے، لیکن جنہوں نے اثر کیا، جنہوں نے تاثیر دکھائی، وہ اللہ نے صحابہ کے ساتھ کیا۔ اور آپ اندازہ کریں، آپ بدر کے دونوں لشکر اگر آپ کے سامنے ہوں تو دونوں لشکروں میں کیا ہے؟ دونوں لشکر ایک ہی قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی زبان بولنے والے ہیں، ایک ہی موسم، ایک ہی طرح کی بود و باش، ایک طرح کا کھانا، ایک طرح کی جنگی مہارت، ایک طرح کی ٹیکنالوجی، سب کچھ ایک طرح کا ہے۔ اگر ابو جہل کے لشکر میں گھوڑا دوڑانے والے ہیں تو یہاں بھی مقداد بن اسود ہیں، اگر وہاں تلوار چلانے والے ہیں تو یہاں بھی زبیر بن عوام جیسے تلوار کے ماہر ہیں، اگر وہ نیزہ چلانے والے ہیں تو یہاں بھی نیزے کے ماہر ہیں، اگر وہاں اونٹ تو یہاں بھی اونٹ ہے، اگر وہاں گھوڑے ہیں تو یہاں بھی گھوڑے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ تعداد، دشمن کی تعداد زیادہ ہے 2 گنا، اور دشمن کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، جسے آپ شاید کسی تناسب میں بیان نہ کر سکیں، بہت زیادہ ہے۔ لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ ایمان ہے، وہ ایمان کے ساتھ ڈٹ کے وہاں پہ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کی مدد کے لیے آیا۔ اس سے بہت بڑی اور جامع تعبیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں نازل کی، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ۔ اللہ نے 50 قبائل کا متحدہ لشکر مدینہ پہ حملہ آور تھا، جو یہ ارادہ لے کے آیا تھا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفاقا کا قصہ ختم کر دیں گے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اللہ نے ان کو ناکام لوٹایا۔ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ کیوں؟ 50 قبائل کا لشکر تھا، کیوں ناکام ہو گیا؟ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، کیونکہ لڑنے کے لیے اللہ آیا، کیونکہ لڑنے کے لیے اللہ آیا اور اللہ کافی ہو گیا۔ اور اللہ کافی کیوں نہ ہوتا؟ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، کیونکہ اللہ تو طاقت والا ہے، اللہ تو قوت والا ہے۔ اور اللہ کا اصول ہی یہ ہے، اللہ کا ہمیشہ سے اصول ہی یہ ہے کہ دنیا میں جب کبھی بھی لڑائی ہوتی ہے، جنگیں ہوتی ہیں، تو جو لڑائی دنیا کے لیے ہوتی ہے، چودراہٹوں کے لیے ہوتی ہے، اقتدار کے لیے ہوتی ہے، جو لڑائی دنیا کے لیے ہوتی ہے، اس لڑائی میں طاقت اور طاقت لڑتی ہے، سامان اور سامان کا، ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی کا مقابلہ ہوتا ہے۔ جو طاقت میں آگے، جو ٹیکنالوجی میں بڑھ گئے، جو تعداد میں بڑھ گئے، وہ فاتح قرار پاتے ہیں۔ لیکن وہ لڑائی جو اللہ کے لیے ہوتی ہے، جو ایمان کے لیے ہوتی ہے، جو دنیا کے لیے نہیں ہوتی، تو وہاں پر جو لڑائی ہوتی ہے پھر وہ سامان اور سامان کی نہیں ہوتی، وہ طاقت اور طاقت کی نہیں ہوتی، وہاں پر لڑائی ہوتی ہے سامان کی ایمان کے ساتھ، طاقت کی یقین کے ساتھ۔ اور جہاں پر بھی ایسی لڑائی ہوتی ہے، تاریخ کے صفحات ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ جہاں پر لڑائی ایمان کی ہو، جہاں پر لڑائی یقین کی ہو، جہاں پہ لڑائی اللہ کے ساتھ ہو، وہاں پھر 2 طاقتیں نہیں لڑتی، وہاں پھر ہاتھی اور ہاتھی نہیں لڑتے، وہاں پھر ہاتھی کے مقابلے میں اللہ ابابیل لے کے آتا ہے۔ وہ جو ہاتھی کعبہ گرانے کے لیے آئے تھے، ہاتھیوں کا وہ لشکر جو اللہ کا گھر گرانے کے لیے آیا تھا، کیا خیال ہے؟ اللہ چاہتا تو ہاتھی کے مقابلے میں ہاتھی لے کے آتا، اللہ چاہتا تو ہاتھی کے مقابلے میں ہاتھی سے بھی طاقتور مخلوق لے کے آتا،
اور اللہ چاہتا تو انہی ہاتھیوں کے سانس کھینچ کے مار دیتا، اللہ چاہتا انہی ہاتھیوں کا رخ پھیرتا اور لانے والے لشکر پہ چڑھا دیتا، لیکن اللہ نے یہ ان میں سے کوئی آپشن اختیار نہیں کیا۔ اللہ ہاتھیوں کے مقابلے میں ابابیل لے کر آیا جو ہاتھیوں کی آنکھ سے بھی چھوٹی ہے، اور جب اس ابابیل نے اپنا کام کیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان ابابیلوں نے اپنے کنکر پھینکے، فجعلہم کعصف مأکول، اور ہاتھیوں کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ کنکر ابابیل پھینک رہے ہیں، مار ابابیل رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی اور آج 1500 سال بعد بھی کوئی یہ کہنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہاتھی والوں کا جو حشر ہوا، جو وہ کھائے ہوئے بوسے میں تبدیل ہو گئے، وہ ابابیل نے کیا تھا۔ اس وقت کی دنیا بھی کہتی تھی، آج کی دنیا بھی مانتی ہے کہ الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ ہاتھی والوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ ہاتھی والے لشکر کے ساتھ جو بھی ہوا ہے، ان کا جو بھی حشر ہوا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ ربو کا، تیرے رب نے کیا ہے۔ یہ غزوہ بدر سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ مولانا ظفر علی خان نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر سینے میں ہے دل اور دل میں تڑپ اسلام کی، ہو سکتا ہے نازل ابر رحمت پروردگار اب بھی، تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ اللہ وہی ہے، اللہ کے وعدے وہی ہیں، اللہ کی طاقت وہی ہے، اللہ آج بھی مدد کے لیے آئے گا، یقین کرو آئے گا۔ اگر یقین نہ آئے تو ایک لمحے کے لیے اپنی مغربی سرحد کے اس پار افغانستان میں پچھلے 20 سال امریکہ اور اس کے 52 اتحادیوں کی فوج کے سامنے ڈٹ جانے والے اصحاب بدر کے ان پیروکار، ان مجاہدین کے حالات پہ کبھی غور کریں۔ میں نے ابھی کہا کہ بدر کے دونوں لشکر ایک قوم، ایک قبیلے، ایک زبان، ایک مہارت، ایک ٹیکنالوجی سے تعلق رکھنے والے۔ فرق یہ تھا کہ دشمن کی تعداد زیادہ اور ان کے پاس اسلحہ زیادہ، ان کی ٹیکنالوجی بہتر، زیادہ سے زیادہ یہ تھا، لیکن یہاں پہ جن 52 ملکوں کو شکست ہوئی ہے، ساری دنیا کے متحدہ لشکر کو شکست ہوئی ہے۔ دونوں لشکر ایک قوم سے تعلق نہیں رکھتے، ایک زبان بولنے والے نہیں ہیں، ایک موسم سے تعلق نہیں رکھتے، ایک جنگی مہارت نہیں ہے، کہاں B-52، کہاں چنیوک ہیلی کاپٹر، کہاں دنیا کا جدید ترین اسلحہ، اور نیچے نہتے لوگ، نہتی عوام۔ اس کے باوجود وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے، اللہ کی ذات پر یقین لے کے کھڑے ہوئے، ایک دن کے لیے بھی ان کا ایمان اور یقین نہیں ڈگمگایا، اور زیادہ دن نہیں گزرے جب وہ آئے تھے، اس وقت بھی ہم دیکھ رہے تھے، اور جب وہ یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کے گئے ہیں، اس وقت بھی ہم نے ان کا ملاحظہ کیا۔ جب بھی کوئی اللہ کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جنگ موتہ میں بڑی تاریخی بات کر کے ہمارے اس ایمان کو پختہ کیا تھا کہ واللہ لا نقاتل بالعدد۔ جنگ موتہ میں صحابہ کا لشکر بکھر گیا تھا، 3000 صحابہ 1 لاکھ کے لشکر کے ساتھ لڑ رہے تھے، لشکر بکھر گیا تھا اور قریب تھا کہ تمام لوگ شہید ہو جائیں۔ ایسے وقت میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ لا نقاتل بالعدد ولا بالعدد، اللہ کی قسم اے میرے نبی کے ساتھیوں، اللہ کی قسم ہم کبھی سامان کی بنیاد پہ نہیں لڑتے کہ ہمارے پاس تلواریں کتنی ہیں اور ہمارے پاس تیر کتنے ہیں، اس بنیاد پہ نہیں لڑتے، ولا بالعدد، اور نہ تعداد کی بنیاد پہ کہ ہماری تعداد کتنی ہے، اور نہ سامان کی بنیاد پہ کہ ہمارے پاس اسلحہ کیسا ہے اور کتنا ہے۔ انما نقاتل بقوت اللہ، ہماری جنگ اللہ کی طاقت پر ہے اور اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، اور میرے بھائی یقین کریں آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔
اللہ کی طاقت آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ شرط یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کرنی، شرط یہ ہے کہ ایمان و یقین وہ دکھانا ہے جو بدر والوں کے پاس تھا۔ اللہ ہمیں وہ ایمان نصیب فرمائے اور اللہ ہماری وہ مدد فرمائے۔ یہ جو ہم سرحدات میں بٹ کے، یہ قومیتوں میں بٹ کے، ایرانی، افغانی، تورانی، عراقی، عرب، ان قومیتوں پہ بٹ کے جو پوری دنیا میں ہم مار کھا رہے ہیں، اللہ ہمیں صحابہ کی طرح ایک قوم بنائے، اللہ ہمیں صحابہ کی طرح متحد فرمائے اور دنیا میں اسلام کو اللہ غالب فرمائے۔ غزوہ بدر میں حیران کر دینے والے مناظر ہیں، تاریخ ایسے مناظر پیش نہیں کر سکتی۔ اپنا باپ، حقیقی باپ سامنے آ گیا ہے، بیٹا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی ہے اور باپ ابو جہل کے لشکر میں ہے۔ دل نے کہا کہ راستہ بدلو، باپ ہے، کسی اور دشمن کو دیکھ لو۔ ضمیر نے وہیں پہ جھنجھوڑا کہ باپ ہے تو کیا ہوا، اگر اسے موقع ملا تو کیا یہ تیرے نبی پہ حملہ نہیں کرے گا؟ آگے بڑھے، اپنے باپ کا سر اپنی تلوار سے تن سے جدا کر دیا۔ وہی آ گئی جنگ کے بعد حضور کے پاس، اللہ کے نبی نے خوش ہو کے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، ہر امت میں کوئی امانت دار ہوتا ہے جس کا دل بھی اور دل پہ آنے والے خیالات کی لہریں بھی اپنے نبی سے خیانت نہیں کرتی۔ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ لائے کوئی مثال اس کی؟ عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، بدر میں کفار کے لشکر میں تھے۔ بعد میں جب مسلمان ہوئے تو ایک دن ابا جی سے کہنے لگے ابا جان، بدر میں 3 بار آپ میری تلوار کے نیچے تھے، 3 بار، چاہتا تو آپ کی گردن کاٹ دیتا، لیکن میں نے کہا باپ ہے چھوڑ دو۔ حضرت ابو بکر نے کہا خوش قسمت ہو، بچ گئے ہو، اگر میری تلوار کے نیچے ہوتے تو پھر میں نہ چھوڑتا کہ یہ بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا یہ محمد کا دشمن ہے، کاٹ کے رکھ دیتا۔ باپ اور بیٹا آمنے سامنے ہیں۔ حضور نے کہا تم دونوں میں سے ایک نے جانا ہے بدر میں، ایک نے جانا ہے لڑائی میں، ایک گھر رہے گا ایک جائے گا۔ باپ اور بیٹا دونوں آپس میں الجھ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، کوئی بھی گھر رہنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ قضیہ حضور کے پاس آیا، حضور نے بیٹے سے کہا کہ اپنے باپ کو ترجیح دو، باپ کو جانے دو۔ بیٹے نے کہا حضور آپ کا حکم ہے، سر تسلیم خم ہے، وگرنہ یہ تو جنت کا میدان ہے، میں اپنے باپ کو کبھی بھی اپنے اوپر ترجیح نہ دیتا۔ یہ جنت کا میدان ہے، یہاں تو جنت کا بازار سجے گا، میں اپنے خود کو چھوڑ کے باپ کو جانے دیتا، ایسا کبھی نہ کرتا، یہ آپ کا حکم ہے تو سر تسلیم خم ہے۔ بدر میں باپ آیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اگلی جنگ احد میں بیٹا آیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تاریخ نے ایسے منظر کہاں دیکھے ہوں گے؟ چھوٹے صحابی ہیں، چھوٹے سے مطلب عمر کے چھوٹے، 12-13 سال عمر ہے، جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ حضور نے کہا چھوٹے ہو نہیں جا سکتے، تو اپنے والد گرامی کے ساتھ جنگ دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں تھی، جنگ دیکھنے کے لیے چلے گئے، خیموں میں کھڑے ہو کے جنگ دیکھ رہے تھے، جنگ کا منظر۔ ایک تیر آیا، ان کو لگا، اس بچے کو، اور یہ شہید ہو گئے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت۔ بعد میں لوگوں نے باتیں کی کہ تیر پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا، پتہ نہیں مسلمانوں کا چلایا ہوا، پتہ نہیں کافروں نے چلایا، کوئی علامت نہیں ہے تیر پہ، کہاں سے آیا تیر، مارنے والا کون ہے، قاتل کون ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، نہ معلوم یہ شہید ہے نہ معلوم یہ شہید نہیں ہے۔
ان کی والدہ حضور کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میرا بیٹا شہید ہے یا شہید نہیں ہے، اگر تو میرا بیٹا شہید ہے تو میں صبر کروں، اور اگر میرا بیٹا شہید نہیں ہے تو پھر میرے اوپر جو قیامت گزر گئی ہے، میرے رونے کو اور میرے نالے کو مدینہ کے یہ پہاڑ سنیں گے کہ پھر میں کیسے روتی ہوں۔ تو حضور نے حضرت حارثہ کی والدہ کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کی شہادت کے لیے ایک جنت کی طلب لے کر آئے ہو، ایک جنت۔ وَإِنَّهَا لَجَنَانٌ، اللہ کے پاس ایک جنت تو نہیں ہے، اللہ کے پاس تو بہت سی جنتیں ہیں۔ إِنَّهَا لَجَنَانٌ وَإِنَّ ابْنَكَ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ، اور تیرا بیٹا کسی عام جنت میں نہیں ہے، وہ جنت کے سب سے اونچے مقام جنت الفردوس کے بھی سب سے اونچی جگہ پہ ہے۔ وَإِنَّ ابْنَكَ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ۔ یہ بدر کے میدان کے لیے، بدر کے میدان میں صحابہ نے ایمان و یقین کے جو مظاہرے پیش کیے ہیں، یہ ان کی اعلیٰ مثال ہے۔ اس لیے وہ اس بات کا حق رکھتے تھے، وہ اس بات کا حق رکھتے تھے کہ قیامت تک میں تلاوت کروں، میں ذکر کروں، میں نماز پڑھوں، میں سجدہ کروں، میں صدقہ و خیرات کروں، تو اس کا ثواب انہیں پہنچنا چاہیے، کیونکہ آج یہ جو کچھ بھی ہے یہ بدر کے ان مجاہدین اور ان صحابہ کی وجہ سے ہے، وگرنہ کفار کا منہ زور ریلا اسلام کو روند کے ماضی اور تاریخ کا قصہ بنا گیا ہوتا۔ وہ لوگ جنہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، جنہوں نے دیکھ کر نہیں غیب پر ایمان لائے اور اللہ کی طاقت پہ یقین کیا، اللہ کی ذات پہ توکل کیا اور میدان میں اترے، اللہ وہ اس بات کے لائق تھے کہ اللہ انہیں کہتا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے ان پاک باز ساتھیوں کے ساتھ کھڑا کرے، اللہ ہمیں اپنے نبی کے ان پاک باز ساتھیوں کی محبت کے ساتھ زندہ رکھے، اللہ ہمیں جب دنیا سے لے جائے تو ان کی محبت ہمارا توشہ ہو جو ہم اللہ کے حضور پیش کریں کہ ہم ان لوگوں کی محبت اپنے دلوں میں بسا کے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اس رمضان کی وہ تمام خیریں، وہ تمام برکتیں، وہ تمام بلائیاں اور وہ تمام بخششیں اور عنایتیں جو اللہ اپنے خاص مقرب اور مقبول بندوں کو عطا فرماتا ہے، اللہ کریم وہ ہمیں بھی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔